الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو ان کی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے کوئی چاہے عبادت کرتا رہے. اور دنیا میں اب دیکھا جا رہا ہے لوگوں کے عبادت کرنے کے طور طریقے اپنے اپنے ہیں. ہندو اپنے مندر میں اپنے بھگوان کی ایک طریقے سے عبادت کر رہا، پوجا کر رہا ہے. کرسچن اپنے چرچ میں اپنے گاڈ کی، رب کی اسی طرح سے اپنے خاص طریقے سے پوجا عبادت کر رہا ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی طرح طرح کے فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ بندیاں ہیں. خصوصاً ہمارے ملکوں میں ان کی مسجدیں ہیں، ان کے الگ الگ طور طریقے ہیں عبادت کرنے کے. تو کیا یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ کیا ان سبھی طریقوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، خوش ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو اپنے مندر میں دن رات پوجا کرتا رہے پھر بھی وہ کافر ہے، وہ جہنم کو جائے گا. عیسائی کرسچن اپنے چرچ میں دن رات رب کی عبادت کرتا رہے پھر بھی وہ کافر ہے، پھر بھی وہ جہنم کو جائے گا. اسی طرح اور بھی دوسرے کافر کیوں جہنم کو جائیں گے؟ کیونکہ ان کی عبادت کا طریقہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے. ان کی عبادت کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر عبادت کرے تو جہنم کو جائے، کرسچن، یہودی اور کوئی دین والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر عبادت بھی کرتا رہے تب بھی جہنم کو جائے. تو کیا مسلمان جیسے چاہے عبادت کرے جنت کو جائے گا؟ سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا کیا بدعات ہیں، کیا کیا الگ الگ طور طریقے ہیں دین پر چلنے کے، اور جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، جو طریقہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے. تو پھر اگر ہندو جہنم کو جاتا ہے، کرسچن جہنم کو جاتا ہے، یہودی جہنم کو جاتا ہے، تو مسلمان پھر کیوں جنت کو جائے گا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس اللہ نے جنت کو جانے کا صرف ایک ہی رستہ رکھا ہے، اور وہ رستہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے یہی فرمایا ہے: وما آتاکم الرسول فخذوہ. جنت کو جانے کا رستہ کیا ہے؟ کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہہ دے، جس چیز پر تم کو چلا دے اس پر چلو، اور جس چیز سے تم کو روک دے رک جاؤ. یہ ہے جنت کو جانے کا رستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 جماعتیں، فرقے ہوں گے. سبھی کلمہ پڑھیں گے، سبھی مسلمان کہلائیں گے، سبھی اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کریں گے، لیکن 73 کے 73 سبھی جنت کو جائیں گے. آپ ماتے کلھا فی النار الا واحدہ. یہ سبھی جہنم کو جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. 73 فرقے، جماعتیں، کلمہ پڑھنے والے، اللہ رسول کو ماننے کے دعوے کرنے والے، نماز روزے اس طرح کی باتیں کرنے والے، آپ ماتے کہ پھر بھی جنت کو نہیں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے. وہ گروہ کون سا ہے؟ آپ ماتے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، جو صحابہ کے طریقے پر ہے. آپ ماتے کہ یہ ہے جو جنت کو جائیں گے. باقی جو دن رات عبادتیں ریاضتیں کرتے پھریں، اپنے آپ کو کچھ بھی کہلا لیں، اپنے اوپر بڑے ایمان کے، اسلام کے لیبل لگا لیں، آپ ماتے کہ پھر بھی وہ جنت کو نہ جائیں گے. بھائیوں، یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ آدمی مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو،
اللہ رسول کو ماننے کی باتیں بھی کرتا ہو اور روز نماز جیسی باتیں بھی کرتا ہو اور پھر بھی جہنم کو جائے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک عبادت کا طریقہ وہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس وقت تک اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں عبادت میں، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جب ہم صحیح بخاری یا مسلم کا نام لیتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ حدیث جو اتھینٹک ہے، صحیح ہے، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے نماز پڑھی، کھڑا ہوا، رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑا، سجدہ کیا، ہر چیز کی اس نے، اور نماز پڑھ کے جب چلنے لگا تو آپ اس کو کیا فرماتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ذرا غور کیجیے بات پر، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، تیری نماز میں کوئی غلطی ہے، تیری نماز مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں، آپ کیا فرماتے؟ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، یہ جو تم نے کیا ہے یہ نماز نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے تو نماز پڑھی، قیام، رکوع، سجدہ، ہر چیز کیا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اچھا، اس آدمی نے پھر اسی طرح سے نماز پڑھ لی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ آپ پھر اس کو فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر تیسری دفعہ اسی طرح پڑھ لی۔ آپ پھر اس کو یہی فرماتے ہیں۔ تو جس کو حق کی، سچی بات کی طلب ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ مجھے صحیح رستہ ملے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ صحیح رستے کو تلاش کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، مجھے تو یہی نماز پڑھنا آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آج کے ہمارے کوئی ہوتا نا، کہتا کہ ہمارے ہاں ایسے پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے ہی پڑھتے ہیں، بس اس سے آگے کچھ جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تعصب، ہر درمی، ضد۔ لیکن صحابہ کرام وہ حق کی تلاش میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ نماز میں غلطی کہاں پر تھی؟ وہ سارا کچھ کرنے کو کر رہا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، ہر چیز کر رہا ہے، غلطی کہاں پر ہو رہی تھی؟ غلطی یہ تھی کہ نماز جلدی پڑھ رہا تھا، کہ جس نماز کے اندر کوئی خشوع و خضوع، کوئی اطمینان نہیں تھا، وہ نماز جو آج ہمارے 90% مسلمانوں کی ہے، ہمارے ملکوں میں خاص طور پر ہمارے بہت سے لوگوں کی نماز وہ ہے، وہ اسی طرح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ جس کو اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ نماز ہے ہی نہیں، یہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے۔ ایک اس کو ایکسرسائز کا نام دے لو، کچھ اور کہہ لو، الگ بات ہے، ہاں اس کو یہ نماز نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا تھا کہ جب تک عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے ہاں وہ عبادت سرے سے ہے ہی نہیں۔ جب تک یہ عقیدہ، ایمان وہ نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت کا دیا ہوا عقیدہ اور ایمان ہے، اس وقت تک آدمی ایمان والا مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، حج، عمرے، بیت اللہ کے طواف، اللہ کے لیے قربانیاں، اللہ کے لیے بڑے صدقے خیرات، بڑا کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ کبھی اللہ سے مانگ لیا، کبھی اپنے بزرگوں سے مانگ لیا، کبھی اللہ کے لیے قربانی دے دی، کبھی اپنے بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھا دیے، کبھی اللہ کو سجدہ کر دیا، اور کبھی اپنے بزرگوں کے سامنے جا چکے۔ وہی کام جو آج بہت سے مسلمان کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اللہ نے ان کی ان عبادتوں کو، طواف، حج، عمرے ساری قبول کی؟ ان چیزوں کا کوئی اعتبار کیا؟ اس وجہ سے ان کو سمجھا کہ یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں؟
اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو، دو ٹوک کھلے طور پر ان کو کافر کہا. نہ ان کی کوئی نماز دیکھی، نہ ان کی کوئی قربانی دیکھی، نہ ان کا کوئی حج عمرہ دیکھا، نہ ان کی اور کوئی چیز دیکھی. وجہ کیا تھی؟ کہ عبادت کا طریقہ اللہ کا نہیں ہے، اور عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، اس کے ساتھ اوروں کو ملایا ہوا ہے، شرک ہے اس کے ساتھ. تو بھائیو، ان باتوں سے کیا پتہ چلا کہ جب تک عبادت کا طریقہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے اس وقت تک کوئی عبادت نہیں ہے. جب تک عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے اس وقت تک عبادت نہیں بلکہ ایمان ہی نہیں ہے. آج اس چیز کو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے جو کہا ہے کہ اکثر بیشتر مسلمانوں کا یہ حال غلط بات نہیں ہے. اپنی ہی نمازوں کو ذرا حدیثوں کے سامنے کبھی بیٹھ کر دیکھیں کہ میری نماز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر آپ کی نمازیں آپ کی نماز کے خلاف ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہیں. وہ عقیدہ، وہ دل دماغ کے اندر جو ایمان اور اس طرح کی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی ان کو چیک کریں قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کر، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاں کیا کیا غلط کنسپٹ ہیں، غلط تصورات ہیں، غلط عقیدے ہمارے دل دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سے اسلام بری ہے. تو اس لیے بھائیو، ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا دین کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا چھوٹا سا کام بھی کیوں نہ ہو اس کو پہلے سیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. آپ نے کہیں جانا ہو، کسی نئی جگہ پر جانا ہو، پہلے کبھی نہ گئے ہوں، صرف ایسے منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو ویسے جی پی ایس وغیرہ آگے ہیں، لوکیشنیں آپ کو مل جاتی ہیں، سمجھے نا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، کون سا راستہ ہے، کہاں سے جائیں، کدھر سے جائیں، کیسے جائیں. چھوٹا سا کام، معمولی سی چیز، اس کے لیے بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ چیز کیسے کرنی ہے. لیکن یہ دین کہ جس پر ہماری ہمیشہ کی آخرت کا اس کا دار و مدار ہے، اس کا رزلٹ ہے. دین صحیح ہے، رستہ صحیح ہے تو جنت کو جائے گا، رستہ غلط ہے تو جہنم کو. کہ اس کو معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو سیکھنے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، ہمارے ہاں اگر سب سے کسی چیز کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے تو یہ ہے. اس طرح میں بتایا کہ چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی کوئی کام اس کو ہم معلوم کرتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، باقاعدہ ڈپلومے کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں. لیکن دین کے حوالے سے بس جس طرح لوگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ملا جی نے جس طرح بتا دیا تھا بس الٹا ہے، سیدھا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کے خلاف ہے، کبھی جاننے کی ضرورت ہی نہیں. زندگی کے 50 40 30 سال گزر گئے، اسی طرح سے چلے جا رہے ہیں. ایک صحابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم صحابی ہیں. انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے، جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جو نماز اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق نہیں تھی. تو اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس طرح کی نماز جو پڑھی ہے تم نے کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے، یعنی 50 سال اس کی عمر ہوگی، 10 سال کی عمر میں نماز شروع کی ہوگی، تو 40 سال سے کہتا ہے کہ میں نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں. تو حذیفہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، فرماتے ہیں کہ تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں. یہ جو تم 40 سال سے اس طرح کی نمازیں پڑھ رہے ہو یہ نماز ہے ہی نہیں. اور اگر تم اسی نماز کو پڑھتے ہوئے مر گئے، اللہ کے ہاں کوئی کامیابی نجات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نماز کا طریقہ جو تم بنائے ہوئے ہو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ ہاں، باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی ضرورت ہی نہیں ان کو سمجھنے کی، ان پر غور کرنے کی. اس لیے بھائیوں، اگر سب سے ضروری چیز ہے جسے ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا دین ہے. ہاں، دنیا کے معاملات ٹھیک ہے، غلط بھی کام کر لیا نقصان ہو جائے گا، کام الٹا ہو جائے گا، کوئی اور چھوٹا موٹا مالی نقصان، لیکن یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا مالی نقصان نہیں. یہاں پر یا جنت ہے یا جہنم ہے. آخرت میں 2 ہی جگہ ہیں، رستہ وہ ہے، طریقہ وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو جنت ہے.
وہ طریقہ وہ رستہ نہیں ہے تو جہنم ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ اور دنیا میں کام غلط بھی ہو جاتے ہیں، غلط کاموں کو ٹھیک کرنے کا چانس بھی ہوتا ہے۔ ہاں ایک بار غلط ہو گیا، دوسری بار ٹھیک کر لیا، لیکن دین کے حوالے سے آخرت میں جب پتہ چلے کہ کام غلط کیا تھا، رستہ غلط تھا، تو وہاں پر صحیح کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، وہاں پر صحیح کرنے کا کوئی چانس نہیں۔ آج چانس ہے، آج موقع ہے کہ اپنے رستوں کو دیکھیں کہ جس پر میں چل رہا ہوں کیا صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو پتہ چلانے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھے نا؟ قرآن و حدیث کو جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے۔ تو اسی بھائیوں ضرورت ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس دین کو حاصل کرنے کی، تاکہ ہم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں جو اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔